آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین واقعہ معراج سے پہلے انبیاء کے طریقے پر وضو اور نماز ادا کرتے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف فجر اور عصر پڑھا کرتے تھے۔ دو نمازیں تھیں جو عبادت کی جاتی یا رات کو عبادت کی جاتی۔ احادیث میں طریقہ موجود نہیں ہے کہ وہ نماز کیسے پڑھتے تھے، لیکن پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری رات کی عبادت کو فرض قرار دیا گیا تھا، اور صحابہ کے لیے بھی پوری رات عبادت کرنا۔ اور پھر ایک سال بعد اللہ تبارک و تعالی نے رات کی عبادت کی فرضیت کو منسوخ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کی عبادت کو فرض رکھا، امت کے لیے نفل قرار دیا، اور وہ بھی جتنا کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حد بندی نہیں کی، البتہ رات کو تہجد پڑھنا فرض تھا، چاہے 2 پڑھیں چاہے زیادہ پڑھیں، اس کی حد مقرر نہیں کی گئی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو ابتداءً اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازیں فرض کی۔ امت پر 5 نمازیں فرض ہوئیں، لیکن ہر نماز کی 2 رکعتیں تھیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ پہلے ہر نماز کی 2 رکعتیں تھیں۔ مدینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ظہر، عصر اور عشاء کی پھر نمازوں میں اضافہ کر دیا کہ 2 رکعتیں اور بڑھا دی۔ البتہ سفر کے دوران اضافہ نہیں کیا، سفر میں 2 ہی پڑھی جائیں گی، کہ جو بندہ مسافر ہے تو اس کے لیے اس آسانی کو باقی رکھا کہ وہ فرض 2 پڑھے گا، ظہر، عصر اور عشاء کے۔ تو مدینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وضو کے احکامات، غسل کے احکامات، نماز کا مفصل طریقہ، پھر مدینہ میں احکامات نازل ہوئے۔ تو یہ 5 نمازیں اس امت کی خصوصیت ہیں۔ آدم علیہ السلام فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ احادیث میں موجود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تو صبح صادق کا وقت تھا، تو انہوں نے 2 رکعت بطور شکر کے ادا کیے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جانے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جان خلاصی کی اور بطور فدیہ کے مینڈا جنت سے بھیجا، اس کو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کیا گیا، تو انہوں نے بطور شکر کے 4 رکعت نماز ظہر کی ادا کی۔ عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے انہوں نے عرض کی تھی کہ یہ بیابان علاقہ، بیت المقدس اور جو علاقہ تھا سارا وہ تباہ ہو چکا تھا، جنگ کی وجہ سے ویران ہو چکا تھا، کھنڈرات بن گئے تھے۔ تو دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے آباد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نیند دے دی، وہ سو گئے۔ گدھا ان کا تھا وہ مر گیا، ہڈیوں میں مل گیا، اور کھانا جو ان کا تھا وہ پڑا رہا 100 سال۔ تیسرے پارے میں تیسرے رکوع میں اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ 100 سال بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جگایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اب دیکھ، وہ شیر دیکھا تو سارا آباد۔ اب گدھا زندہ رہ سکتا تھا، جانور ہے، کھا پی کے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن وہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ اللہ نے فرمایا گدھے کو دیکھ۔ اللہ کے حکم سے گدھا اسی وقت زندہ ہوا، ہڈیاں جڑیں، گوشت لگا، اور وہ آواز دینے لگا کہ اللہ ایسے زندہ کرے گا۔ اور اللہ نے فرمایا اپنے کھانے کو دیکھ، لم یتسنہ، 100 سال کھانا پڑا رہا، لیکن ویسا ہی تازہ تھا جیسے وہ لے کے چلے تھے۔ یہ رب نے اپنی قدرت دکھلائی کہ گدھے کو اللہ نے مٹی میں ملال دیا۔ حالانکہ جانور اگر وہ زندہ رہے، رب رکھنا چاہے، رب قادر مطلق ہے، بعض جانوروں کی 100 سال عمر ہو جاتی ہے، لیکن وہ مر گیا، مٹی میں مل گیا۔ اور کھانا تو 1-2 دن میں خراب ہو جاتا ہے، نہیں بھی خراب ہو تو خشک ہو کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن 100 سال کے بعد بھی کھانا اسی حالت میں تھا۔ لم یتسنہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اللہ اس میں ذرا برابر تغیر نہیں آیا۔ تو 100 سال بعد نیند سے اٹھے، انہوں نے شکر کے طور پر عصر کی 4 رکعت نماز ادا کی۔ داؤد علیہ السلام سے ایک لغزش ہو گئی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے معاف کیا۔ تو مغرب کا وقت تھا، 4 رکعت کی نیت سے کھڑے ہوئے، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے تیسری رکعت پر بیٹھ گئے، 4 ادا نہ کر سکے۔
اس لیے مغرب کی 3 رکعتیں فرض قرار دی گئی، اور عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی خصوصیت ہے، پہلی امتوں میں اللہ نے کسی کو نہیں دی، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ عشاء کی نماز اللہ تبارک و تعالی نے انفرادی طور پر اس امت کو دی۔ تو یہ 5 نمازیں ہیں پہلے انبیاء میں جس نماز کو پڑھا گیا۔ ہر عبادت نماز ہر نبی کے دور میں رہی، 1 رہیں، 2 رہیں، 4 رہیں۔ اس امت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل اللہ نے 50 نمازوں کا حکم دے کر 5 کو باقی رکھا، اور بتا دیا جو 5 پڑھے گا اللہ اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ جب